السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، علماء کرام کو ہم سنتے ہیں کہ وہ اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، غرر۔ جب کوئی معاملہ ان سے پوچھا جاتا ہے یا کسی خرید و فروخت کے معاملے کے بارے میں ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں غرر ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ غرر کی جو اصطلاح ہے اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ اس کا کیا معنی اور مطلب ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ علماء کرام سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس بیع کا کیا حکم ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بیع حرام ہے کیونکہ اس میں غرر ہے۔ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ اس بارے میں ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس بیع سے منع کیا ہے جس میں غرر ہو۔ اب غرر، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ غرر کا معنی یہ ہے کہ وہ جس میں خطرہ ہو، جس میں آپ اپنے مال کو خطرے میں ڈال بیٹھیں، آپ کے مال کے تباہ و برباد ہونے کا خطرہ ہو، ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ غرر دھوکے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیع جس میں دھوکے کا قوی امکان ہو۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو غرر کبھی تو ہو سکتا ہے قیمت میں۔ آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، آپ اس سے کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں، وہ چیز جو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں وہ واضح ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل ہے، موبائل کی کمپنی واضح ہے، اس موبائل کے بارے میں دیگر معلومات بھی واضح ہیں، لیکن جب قیمت کی باری آتی ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ میں یہ موبائل آپ کو بیچوں گا، میں یہ موبائل آپ سے خریدوں گا۔ اگر میں نے نقد میں خریدا تو آپ کو میں دوں گا 1,00,000 روپیہ، اور اگر میں نے ادھار پہ خریدا، قسطوں میں خریدا، تو میں آپ کو دوں گا 1,50,000 روپیہ۔ اسی پہ معاہدہ ہو جاتا ہے، بات فائنل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ غرر موجود ہے کس چیز میں؟ قیمت میں۔ گویا کہ یہ بیع مکمل ہو چکی ہے اور ہوئی ہے دو قیمتوں پہ، قیمت واضح نہیں ہے، یا قیمت ہوگی 1,00,000 روپیہ یا قیمت ہوگی 1,50,000 روپیہ۔ تو یہ قیمت میں غرر ہے، اس لحاظ سے اس بیع کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ غرر کی یہ وہ شکل ہے، غرر کی یہ وہ مثال ہے جس کی صراحت حدیث میں بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کی واضح ترین تفسیر یہی مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کبھی غرر ہوتا ہے اس چیز میں جس کو بیچا جا رہا ہے، جس کو خریدا جا رہا ہے، عربی میں اسے مبی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں غرر ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 1,000 روپے میں، یا میری جیب میں جو چیز ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 10,000 روپے میں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ میری جیب میں کیا ہے، کیا وہ موبائل ہے یا قلم ہے یا کوئی گولڈ کی انگوٹھی ہے یا چاندی کی انگوٹھی ہے یا لوہے کی انگوٹھی ہے، کیا چیز آپ نہیں جانتے۔ اس کے اوپر ہماری بیع ہو جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، تو اس میں غرر ہے۔ غرر کس چیز میں ہے؟ مبی میں۔ وہ چیز واضح نہیں ہے جس کے اوپر بیع ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیمت واضح ہوتی ہے اور اس چیز کی بھی تحدید اور تعیین ہو جاتی ہے جس کو بیچا جا رہا ہے، جس کو خریدا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوصاف اور اس کی مقدار میں جہالت پائی جاتی ہے، تو یہ غرر ہے۔ مثال کے طور پہ میری بھینس کھڑی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میری بھینس کے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 5,000 روپے میں۔ اب دودھ کی مقدار معلوم نہیں ہے، ممکن ہے 1 کلو ہو، ممکن ہے 5 کلو ہو، ممکن ہے 10 کلو ہو، تو یہ غرر ہے، اس وجہ سے یہ بیع بھی حرام ہوگی۔ اس کی دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری ایک گاڑی ہے، وہ میں آپ کو بیچتا ہوں 10,00,000 روپے میں۔ اب 10,00,000 روپیہ قیمت واضح ہے، یہ بھی چیز واضح ہے کہ وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے وہ گاڑی ہے، لیکن اس کے اوصاف، کون سی گاڑی، کس کمپنی کی، کون سا ماڈل، کون سا رنگ، یہ سب چیزیں غیر واضح ہیں، تو اس وجہ سے یہ بیع بھی حرام ہوگی، غلط ہوگی۔ غرر کی چوتھی شکل و صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اتفاق ہو چکا، گاڑی بیچی جا رہی ہے، گاڑی کی تحدید ہو چکی، اس کے اوصاف بیان کیے جا چکے، کس کمپنی کی ہے، کون سا ماڈل ہے، کون سا رنگ ہے، سب چیزیں واضح ہیں، اور قیمت بھی بالکل واضح ہے، ایک قیمت اور واضح ہے، لیکن ان دو چیزوں میں سے ایک میں جہالت پائی جاتی ہے۔ قیمت کب دی جائے گی؟ طے یہ ہوا ہے کہ جب میرے حالات اچھے ہوں گے۔ قیمت کب دوں گا؟ جب میرے دادا جی فوت ہو جائیں گے۔ قیمت کب دوں گا؟
جب میرے والد صاحب فوت ہو جائیں گے. تو یہ قیمت کی ادائیگی کے معاملے میں جہالت پائی جا رہی ہے اور یہ غرر ہے. اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت تو ابھی سے دی جا رہی ہے، قیمت دینے کا وقت واضح ہے، لیکن گاڑی جس کی بیع ہوئی ہے وہ کب آپ کو دوں گا؟ جب مجھے دوسری گاڑی مل جائے گی. وہ کب آپ کو ملے گی؟ کچھ پتہ نہیں ہے. جب میں دوسری گاڑی خرید لوں گا کب آپ خریدیں گے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ جہالت ہے اور یہ غرر ہے. اس وجہ سے بیع کی یہ شکل بھی حرام ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے. غرر کی پانچویں شکل و صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس چیز کے اوپر بیع ہوئی ہے، مثال کے طور پہ گاڑی ہے، وہ فراہم کرنے کے معاملے میں بیچنے والے کے پاس قدرت نہیں ہے، اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. مثال کے طور پہ گاڑی چوری ہو چکی ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ گاڑی چوری ہو چکی ہے، میرے لیے اس کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہے. وہ کسی پولیس آفیسر سے بات کرتا ہے کہ یہ گاڑی آپ مجھ سے خرید لیں، اور پولیس آفیسر کو امید ہے کہ میں اس کو تلاش کر لوں گا. یہ گاڑی مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے 30 لاکھ روپیہ، لیکن چونکہ چوری ہو چکی ہے تو اب میں بیچ رہا ہوں 15 لاکھ روپے میں. اور پولیس آفیسر خرید رہا ہے یہ سوچ کے کہ اگرچہ گاڑی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ مجھے فراہم نہیں کر سکتا، لیکن 15 لاکھ روپے میں اگر مجھے مل گئی تو میرا بہت فائدہ ہے. تو یہاں پہ رسک ہے، خطرہ ہے. تو اس لیے یہ بیع کی شکل بھی ناجائز ہے کیونکہ اس میں غرر ہے. اس کی دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اوپر کچھ بدماش قسم کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے وہ اس کے قریب نہیں آنے دیتے. اب میں کسی اور بدماش سے رابطہ قائم کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ یہ پلاٹ آپ مجھ سے خرید لیں. پلاٹ کی ویسے مارکیٹ ویلیو 50 لاکھ روپیہ ہے، لیکن میں اس کو 30 لاکھ روپے میں بیچ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ پلاٹ میں ان بدماشوں سے نہیں لے سکتا. اب میں یہ پلاٹ بیچ رہا ہوں جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری قدرت میں نہیں ہے، جس کا قبضہ دینے کی میں طاقت نہیں رکھتا. اور وہ بدماش اس امید پہ لے لیتا ہے کہ میرے پاس قوت ہے، میرے پاس نوجوان ہیں، میں قبضہ چھڑا سکتا ہوں، اور 50 لاکھ روپے والا پلاٹ مجھے 30 لاکھ روپے میں مل رہا ہے، مجھے اور کیا چاہیے. تو یہ غرر ہے، اس میں رزق ہے. تو اس وجہ سے یہ بیع ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. تو غرر کے تعلق سے یہ 5 صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جبکہ غرر کی اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں. تو غرر کی کوئی بھی شکل کسی بھی بیع میں ہوگی تو وہ بیع حرام ہوگی، اور اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے. مثال کے طور پہ احادیث میں غرر سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے غرر کی کئی اقسام بتائی ہیں، ان کی اصلاحات کی ہے. ایک بیع ہے بیع الحصا، کنکریوں والی بیع. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کی بھی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کپڑے کے مختلف تھان پڑے ہوئے ہیں، آپ خریدنے والے یا میں بیچنے والا کنکری ماروں گا، جس تھان پہ کنکری گرے گی وہ تھان آپ کا 1 لاکھ روپے میں، قیمت پہلے طے ہو چکی ہے. اب تھان جو ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں، مختلف قیمتیں ہیں، مختلف معیار ہیں. کوئی تھان مارکیٹ ویلیو کے مطابق 20,000 روپے کا ہے، کوئی 40,000 روپے کا ہے، کوئی 70 کا ہے، کوئی 1.5 لاکھ روپے کا ہے، کوئی 2 لاکھ روپے کا ہے. لیکن طے کیا ہوا ہے میرے آپ کے مابین؟ 1 لاکھ روپیہ. اور یہ کہ ایک کنکری ماری جائے گی، مثال کے طور پہ میں کہوں گا میں ماروں گا، آپ اس سے اتفاق کر لیں گے، یا آپ کہیں گے کہ میں ماروں گا اور میں اس سے اتفاق کر لوں گا. جس کے اوپر اتفاق ہو جائے وہ کنکری مارے گا، جس تھان پہ کنکری گرے گی اس تھان کی بیع ہو جائے گی. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہاں پہ تھان جو ہے مجہول ہے، غرر ہے. اس میں ممکن ہے کہ تھان اچھا نکلے، ممکن ہے کہ اچھا نہ نکلے، ممکن ہے کہ تھان وہ ہو جو طے شدہ قیمت سے بھی زیادہ مہنگا ہو، اور ممکن ہے کہ تھان وہ ہو جو طے شدہ قیمت سے کہیں کم تر ہو. ایسے ہی غرر کی وہ صورتیں جن کی صراحت احادیث میں آئی ہے، ان میں بیع الملامسہ. بیع الملامسہ، ملامسہ لمس سے ہے. لمس کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ لگانے کو، ٹچ کرنا. اس کی بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ کپڑے کے مختلف تھان پڑے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، جس کو آپ نے ہاتھ لگا لیا اس کی بیع ہو جائے گی،
اور بیع کتنے میں ہوگی؟ 50,000 روپے میں. تو یہ اس میں بھی جہالت ہے، معلوم نہیں وہ کون سا کپڑا ہوگا، اس کا کیا معیار ہوگا، کیا رنگ ہوگا، تو اس میں بھی غرر ہے، اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. ایسے ہی ایک بیع منابضہ ہے، اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں. ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس انداز سے بیع کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، ان میں سے ایک آپ میری طرف پھینکیں اور میں اس کی قیمت آپ کی طرف پھینکوں گا. اب معلوم نہیں وہ کپڑا کون سا ہے جو میں پھینکوں گا، اور یہ بھی معلوم نہیں وہ قیمت کیا ہے جو آپ پھینکیں گے. تو یہ بیع بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس میں بھی غرر ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس بیع میں بھی غرر ہوگا وہ ناجائز ہوگی. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا عظیم ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کس قدر احسان کرنے والے ہیں، کس قدر مہربان ہیں. ہمیں بیع کی ان تمام اقسام سے منع کر دیا گیا جن میں جہالت ہے، غرر ہے، کیونکہ یہی بیع کی وہ اقسام ہے جن کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، جن کی وجہ سے معاملہ قتل تک پہنچ سکتا ہے، جن کی وجہ سے معاملہ کچہری، کورٹ، جج تک پہنچ سکتا ہے. تو شریعت نے ہمیں آپس میں جھگڑوں سے بچانے کے لیے، اختلافات سے بچانے کے لیے، قتل ہونے سے بچانے کے لیے، کچہریوں کی فیسیں ادا کرنے سے بچانے کے لیے بیوہ کی ان اقسام کو ممنوع قرار دیا ہے. اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ہم اس پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.